الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی لب خاموش نہ رہے ساتھ کو سلام سارے دوست آباد محبت نال کریم اکالی کے ساتھ سلامتی بارے میں فکر تو محبت نال درود و سلام کرنا نہ پشکو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا أهل نزل کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بڑے سارے مل کے رب نال پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی رگول پہ جاوے ہے سارے مل کے پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی رحمت دس کی نے دے لیا آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی
فرما دیجیے۔ عالم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، بس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ میرے نہایت ہی واجب احترام علماء کرام اور دیگر سامعین ذی وقار، آج جس عنوان سے چند گلاں میں تھوڑی خوش گزار کرنی ہیں اور مولود کعبہ، اور سبحان اللہ مولود کعبہ، نو نہالان اسلام، مسلم اول، دماد مصطفیٰ، فاتح خیبر، حیدر کرار، جوالان جنت کے سردار سیدنا حسن حسین کے ابا جان، ہاشمی و مطلبی، سیدہ کائنات، لخت جگر بنت رسول، انہاں دے سرتاج، اشرف بشرا دے بزم نشین، نامدار علوم نبوی دے امین، ابو تراب، شیر خدا علی بن مرتضیٰ کرم اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، آج میں چند گلاں حضرت علی بن مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے تو شان میں بیان کرا ہے۔ دعا کرنا کہ اللہ رب العزت ذات میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرے تو قبل اس جامع مسجد امام و خطیب بڑی پیاری آواز کے مالک جناب جملہ علامہ محمد صبر عباس صاحب نوری جزید مجدہ، آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت میں بیان فرما دیتی ہے، لیکن میں چند گلاں انہوں نے پہلے والی گلاں کٹ دی، لیکن اینڈ والی گلاں میں سناتا ہوں۔ عزیزان گرامی، تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب لم یزل نے اپنی پیاری غیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کریمہ نے دو معنی مفسرین کرام نے بیان کیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک معنی یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی وہ مسکین یتیم اسیر کھانا کھلانے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو بھی حاجت میں آپ بھی کھانا کھان کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، یتیم کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو کہتی آ جاوے تو کہتے بھی کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا کہ اللہ کی محبت یتیم و مسکین کو کہتے ہیں کھانا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس میں صبح کو لے کے شام تک کھجوراں میں پانی دیتا، مزدوری کی تھی، مزدوری دے وچ آپ نے جو ملے اس کو جو لے کے نا آپ نے جو پیس کے تیرے حصے کیتے، فرمایا کہ جس میں تیرے حصے کرنے کے پہلا حصہ آپ نے گھی کے بغیر آٹا تیار کر لیا، پکا لیا، فرمایا کہ جس میرے تیار ہو گیا تو یتیم کے مسکین آپ کے دروازے پہ آ
اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے اپنے والے نہیں دیکھا، آپ نے اپنے گھر والے نہیں دیکھا، فرمایا کہ یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، میرے کدے درد پہ آیا، فرمایا کہ درد آیا، فرمایا کہ پہلا حصہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب ہماری قبلہ مفتی سید عطاری صاحب تشریف لائے ہیں کو عزیزان گرامی، میں بات کر رہا تھا کہ پہلا حصہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اور مسکین تے یتیم کو دے دیتا، فرمایا کہ جس میں دوسرا حصہ تیسرا حصہ بچ گیا، پھر آپ نے دروازے تے جناب مسکین تے یتیم آ گئے، فرمایا کہ دوسرا حصہ بھی جو کیا وہ یتیم تے مسکین۔ اے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی آپ اس حدیث آیت کریمہ دیکھتے ہیں، فرمایا کہ تیسرا حصہ بچ گیا، پھر قیدی آ گیا، ان وچ حضرت حسن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے کہ قیدی مشرک سی، تے فرمایا کہ زکات تے کھاتے دی بات کے علاوہ زکات مال دینا صدقہ دینا، فرمایا کہ ان ثواب ملتا ہے، یعنی یہ جائز ہے۔ تے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے کہ قیدی مشرک نہیں تھی بلکہ مسلمان تھی، فرمایا کہ جس میں قیدی دروازے پہ آ گیا تو فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم حالانکہ چاہیے یہ سی کہ ایک حصہ چلا گیا، دوسرا چلا گیا، ایک لے گئے، ایک اپنے گھر میں سنا کے رکھتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی دیکھو، آپ کی تو شان دیکھو، فرمایا کہ آیا کس نے درد دے، حضرت علی مرتضیٰ کے درد سے آیا ہے، فرمایا کہ کوئی حصہ بھی گھر میں نہیں رکھا، دادا کو گھر والے بھوکے ہیں لیکن یتیم کے مسکین کو دے رہے ہیں، قیدی کو دے رہے ہیں۔ یہی طرح میں قرآن اس میں فرمایا کہ وہی تريمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، فرمایا کہ اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کی محبت کے واسطے جس میرے مسکین درد آ جائے، فرمایا کہ کھانے نہیں جاتا، اگر مسکین درد آ جائے کھانے نہیں جاتا، قیدی آ جائے درد کھانے نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم احتیاط تھی، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک آیت کریمہ کی گل کر رہے ہیں ہمارا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شان کے بارے میں 300 آیات بینات نازل ہوئی، ہر ایک آیت کریمہ کی گل ہو رہی ہے کہ کتنے جناب 300 آیات بینات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شان کے وچ نازل ہوئی۔ تے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی عظمت و شان کی، فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے مثل کوئی ہے ہی کوئی نہیں، حضرت علی مرتضیٰ نے مثل انہوں نے مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ تے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالی یہ وہ شخصیت نے کہ امام بخاری نے بھی استاد نے، امام مسلم نے بھی استاد نے، امام ترمذی نے بھی استاد نے، فرمایا کہ جنیاں حدیثاں حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں جاننے نے، فرمایا کہ انہاں فضیلت والی حدیثاں کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی عنہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا کہ جتنا میں مولا ہوں علی مولا۔ اس حدیث سے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اگلی حدیث پاک سنن نسائی میں موجود ہے، فرمایا کہ صحابی کریم آقا علیہ السلام نے کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شکایت لے کے آ گیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا کہ جتنا میں مولا ہوں علی مولا۔ اور اگلی حدیث پاک یہ بھی نسائی شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت مولا شیر خدا کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لیا، تو فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا کہ جتنا میں مولا ہوں علی مولا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجه علی عبادہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
راوی نے فرمانے کہ محبوب کبریا نے فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے چہرے میں دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ حدیث پاک وہ جب کبیر اندر روایت موجود ہے. اور اگر یہ حدیث پاک حضرت طریق بن محمد آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ عمران بن حسین کے بدلے آپ اس میں حضرت علی مرتضیٰ کو ٹکٹی باندھ کے دیکھی جا رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ عمران بن حسین تسی بار بار بولا ہے مشکل مشابہ دیکھی جا رہے تھے. فرمایا کہ تسی حضور کا فرمان نہیں سنیا النظر الى وسیع جس کی بات ہے. فرمایا کہ محبوب کبریا نے فرمایا کہ مولا مشکل مشابہ دیکھنا اور ایک چیز ذکر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرما رہی ہیں کہ حدیث پاک طریق دمشق الکبیر کی روایت موجود ہے. فرمایا کہ میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ ایک دفعہ نا حضرت علی مرتضیٰ کے بلے جس طرح عمران بن حسین دیکھو ٹکٹے باندھ کے تے دیکھی جا رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان کو پوچھا کہ اے ابا جان کی گل ہے تسی بڑا کثرت نال حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھی جا رہے ہیں تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے یہی فرمایا کہ تسی سنیا نہیں کہ محبوب کبریا نے بھی فرمایا ہے النظر الى وجه. فرمایا کہ اے شام محبوب کبریا نے فرمایا کہ علی نے چہرے میں دیکھنا. ایک طریقہ نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ حضرت معاذ بن جبل کے نام روایت کرتے ہیں. فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ السلام دیکھا نا کہ حضرت معاذ بن جبل آپ نے اس سے پوچھا تو فرمایا کہ تسی میں ہی کہ تسی محبوب کبریا کا فرمان نہیں سنیا. فرمایا کہ علی نے چہرے میں دیکھنے بات سبحان اللہ نہیں. اگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی یہ بھی حدیث پاک طریق دمشق الکبیر کی روایت موجود ہے. فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی آپ بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے میں دیکھا جائے. سبحان اللہ. ایک طریقہ نہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی آپ یہی فرما رہے ہیں. فرمایا کہ محبوب کبریا نے فرمایا ہے النظر الى وجه علی اللہ. فرمایا کہ حضرت مولا مشکل کشا چہرے میں دیکھا ہے. عزیزان گرامی اتنی عظمت و شان حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی آپ دے علم کی گل کریے تے آپ دا علم دے وچ بھی بڑا مقام ہے. سبحان اللہ. اگر آپ دی علم تفسیر دی وچ گل کریے تے آپ دا علم تفسیر دی وچ بھی بڑا مقام ہے. اگر علم قضا دی گل کریے تے علم قضا دی وچ بھی آپ دا بڑا مقام ہے. اگر جناب علم فقہ و اجتہاد دی وچ گل کریے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی تے آپ دے وچ بھی مقام بڑا کمال ہے. بلکہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. فرمایا کہ انا مدینہ العلم و علی شبابها. فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں. اس علم کے شہر کا دروازہ جو ہے حضرت مولا مشکل کشا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیتا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ حدیث حسن ہے موضوع ہے. فرمایا کہ جنہوں نے موضوع کیا فرمایا تو خطا تھے. فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تیاری کی دروازہ سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں علم کا شہر آتی علی کی ندی دروازہ ہے. تمہیں علامہ صاحب فرما رہے جناب دروازے سے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے شہر کے چیز میں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی اس علم کو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی آپ فرمانے نے فرمایا کہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے محبوب کبریا دے اصحاب وچوں صرف ایک مقام حضرت علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جن نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہے فرمایا کہ میرے کو پوچھو میں اس کا جواب دے دوں. سبحان اللہ. یہ حضرت علی مرتضیٰ کی تو شان ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس ویلے بھی حضرت علی مرتضیٰ کو سوال پوچھے نا فرمایا کہ آپ نے فوراً جواب دیتا تو صحیح بات. ساڑھے کو آج کوئی سوال پوچھے تھے کہ جناب جی فی الحال تو کوئی نہیں پتا جناب کا پرسوں آ جانا سی ٹائم ہے. حالانکہ یہ بھی ہدایت ہے منع ہے چیز کا علم نہ ہو لیکن ایک علم. حضرت عبداللہ بن مسعود اصول شخص میں جیسے پڑھے ہیں فرمایا کہ مہینے کا ٹائم لے لیتے فرمایا کہ جناب مہینے بعد آج کل
بلکہ میرا پیغام ہے تو ہم یہ تھی آج کل جناب کو مسجد نہ پتہ چلے قبلہ کاری صاحب کو کہ لو جی جناب یہ اپنے نام کے جناب انہاں ٹائٹل دیکھ لو کہ نام جناب مفتی لکھا ہوا ہے یہ تے بڑے اپنے جناب عالم کہلاندے نے لیکن انہاں کو جناب سواد ہی نہیں دسیا ہے ذرا تسی بھی ذرا حوصلہ کیتا کرو اگر کسی چیز کا نام ہی پتہ ہوئے تو بندہ سرچ کر کے بندہ کتابوں کو پڑھ کے پھر جواب قبلہ کاری صاحب نے فرمائے لیکن غصہ نہیں کرنا جب جناب قبلہ کاری صاحب پوچھے کہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی اکثر ہوتا ہے جناب ڈسکشن والی میں کر لگتا ہے انتظام میں لوگ جیسی کافی سوال آندے نہیں ملا تھی چنگے امام رکھے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جس ویلے بھی آپ کو سوال پوچھا گیا کہ آپ نے فوراً جواب میں درست جواب عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ مدینہ منورہ وچ رہ کے یہ گلاں کرتے ساں کہ حضرت علی مرتضیٰ تو بڑا کوئی قاضی ہے سبحان اللہ بڑا کوئی قاضی ہے ہی کوئی اگر آپ دی ان میں تفصیل دے وچ گل کریے عزیزان گرامی ان میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے علوم و معارف کا خزینہ ہے فرمایا کہ ان میں کوئی شک نہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے دسے تو بغیر انسان کو کوئی علم آ جائے یا قرآن دے معنی کو خوب سمجھ میں آ جائے فرمایا کہ ان میں کوئی شک نہیں محبوب کی بیان صحابہ نے دسیا ہے صحابہ نے اگے دسیا ہے پھر اگے جدا گئے فرمایا کہ پھر سارے کو علم پہنچ جائے فرمایا کہ اس طرح محبوب کی بیان نے صحابہ نے دسیا صحابہ نے علم کو یاد کیتا یاد کر کے جناب پھر اگے تبلیغ کی تھی اگے پہنچایا پھر جناب اگے قرآن کے ذخیرے کتابوں کی شکل میں محفوظ ہو گئے فرمایا کہ اگر اسی تفسیر کے راویہ میں بھی نظر بڑھائیے نا تفسیر کے راویہ میں بھی فرمایا کہ ان دے وچ بھی حضرت علی مرتضیٰ کا نام ہے فرمایا کہ سب کو پہلے حضرت علی مرتضیٰ نے مقام اتنی عظمت و شان بلکہ آپ خود فرمایا کرتے سن فرمایا کہ میرے ہر آیت کریمہ کا پتہ ہے فرمایا کہ کتنے نازل ہوئی ہے کس طرح نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں نازل ہوئی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ نے فرمانے علی شان موجود ہے فرمایا کہ ایک میں بھی پتا ہے فرمایا کہ قرآن کی آیت کریمہ دن وچ نازل ہوئی ہے یا رات وچ نازل ہوئی ہے فرمایا کہ مولا مشکل کشا ہی جانتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ زمین تے نازل ہوئی ہے یا پہاڑ تے نازل ہوئی ہے یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے مطابق عزیزان گرامی اگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نے مجلس میں آپ نے فرمایا اس ویلے نا حضرت علی مرتضیٰ کو بڑا کوئی سنت عالم کوئی ٹھیک ہے حضرت علی مرتضیٰ کے علاوہ سنت کوئی بڑا عالم کوئی نہیں سی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ویلے حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ابن سعد نے پوچھا آپ نے روایت کی تھا فرمایا کہ تانوں اتنی حدیثاں جناب تھی انہیں سوال کیے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے خود فرمایا کہ جس میرے بھی محبوب کی بیان میں کوئی سوال کرتا تھا تو فرمایا کہ فوراً محبوب کی بیان میں وہ سوال کا جواب نہیں فرمایا کہ جس میرے میں چپ کر جاؤں نام پوچھتا فرمایا کہ محبوب کی بیان میں خود بھی جواب دے یہ مقام ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا اگر فقہ دے وچ گل کریے فقہ مسائل کی تو پتہ کہ بڑی جناب بریک بنی بڑی بریک بنی میں جانا پہنتا ہے فرمایا کہ خلاص کر کے جناب حضرت علی مرتضیٰ نے مقام ہے حالانکہ حضرت عمر فاروق اعظم آپ کو بڑا مقام حاصل تھی فقہ اتحاد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑا مقام حاصل تھی لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے ہیں کہ جن میں جناب کی حضرت علی مرتضیٰ کا رجوع کرنا پڑتا آپ نے کوئی استفادہ حاصل کرنا پڑتا تھی کہ علی تسی دوسرے کے لیے جواب بلکہ حضرت امیر معاویہ آپ نے بھی جناب بڑے مسائل کا جناب حضرت علی مرتضیٰ کا رجوع کرنا فرمایا کہ اتنا مقام حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اگر ان میں قضا کی گل کریے فرمایا کہ فیصلہ کرن دی گل کریے فرمایا کہ فیصلہ کرن دے وچ بھی حضرت علی مرتضیٰ کا مقام ہے حالانکہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم بلکہ آپ کا ان میں قضا دے وچ کہ حضور علیہ السلام بھی دعا جلوہ کر دے کہ جس میرے حضرت علی
علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم یمن دا قاضی بنا کے بھیجا جا رہا سی تے اس ویلے حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ نے فرمایا کہ محبوب کبریا فرمایا کہ میری پہلے کی عمر ہی کوئی نہیں میں یہ جنا نہیں جانتا اس ویلے میرے محبوب کبریا نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ یا اللہ علی رضوان کے حق ثابت فرماؤ فرمایا کہ نہ مستحق عطا فرماؤ ہدایت مستحق عطا فرماؤ عزیزان گرامی حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ خود فرماتے ہیں فرمایا کہ جس میرے پیارے محبوب کبریا نے دعا مانگی نا فرمایا کہ میں نے اس کے بعد فیصلہ کرنے میں بڑی مشکل آئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ خود فرماتے ہیں فرمایا کہ جس میرے حضرت علی مرتضی کے مقدمے میں نہ ہوندے تو فرماتے ہیں کہ میں جناب ہلاک ہوندی میرا میں خدشہ میں کو ڈر لگ پیندا سی فرمایا کہ جس میرے مقدمے دے وچ حضرت علی مرتضی نے فرمایا کہ میں کبھی ڈرے میں کو خوف ہوئے اسی طرح بلکہ ایک دفعہ زانی عورت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ دے کول آگی مقدمہ جناب پیش ہویا کہ آپ کو سنسار کرنا جناب حکم دینے لگے حاملہ عورت سی کہ حضرت علی مرتضی کون سن آپ نے فرمایا کہ عمر فاروق اعظم محبوب کبریا نے فرمایا کہ جس میں عورت حاملہ ہو جائے نا حالانکہ ثانیہ نے فرمایا کہ جس میں حاملہ ہے فرمایا کہ پھر تم سنسار نہیں کر سکتے سزا نہیں بلکہ جس میں بچہ پیدا ہوگا اس کے پاس یہ بھی حضرت علی مرتضی کے مقام میں علم کرا دے تمام بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلم اول شاہ مرداد عشق را سرمایہ امام فرمایا کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم پہلے مسلمان تھے فرمایا کہ بہادرہ میں سردار علی نے فرمایا کہ عشق کے واسطے ایمان کا سرمایہ یہ بھی یاد رکھنا کہ میں پہلے اس ویلے تمہید دے وچ کیا نا کہ نون حال اسلام مسلم اول اسلام جڑا سب تو پہلے دھیان رکھنے نے بچوں دے وچوں مرداں دے وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عورتوں دے وچوں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی آپ نے تے غلاماں دے وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی آپ عزیزان گرامی علم کلام کی گل کر رہے ہیں کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا اتنا مقام کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ بھی جناب آپ خوشی منایا کرتے کہ جناب اس میرے مسئلے دے وچ اس مقدمے دے وچ حضرت علی مرتضی فرمایا کہ میں ہلاک ہونے کا کوئی ڈر نہیں میں کوئی خوف نہیں کیونکہ حضرت علی مرتضی اتنے موجود ہے عزیزان گرامی ایک دفعہ جس ویلے سجدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شادی ہو گئی نا تو شادی کے بعد زنانے قریش کی عورتیں کہنے لگے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہ تہاڈا نکاح تے تہاڈے ابا جان نے غریب آدمی کے نال کر دیتا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تے سنو الفاظ حضرت فاطمہ الزہرا نام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ گئیاں کہ میرے پیارے ابا جان نے جانا تسی میری شادی میرا نکاح ایک غریب آدمی کے نال کر دیتا ہے تے محبوب کبریا نے فرمایا کہ اے میری بیٹی اے میری نقطے جگر میں تہاڈا نکاح کسی غریب آدمی نے نہیں کیتا فرمایا کہ بلکہ میں تہاڈا نکاح اس شخصیت نال کیتا ہے فرمایا کہ میرے اسلام دے وچ سب تو پہلے نے علم دے وچ سب تو اکمل نے تے فرمایا کہ علم دے وچ سب تو افضل ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد محبوب کبریا نے فرمایا کہ میری لگتے جگر میری بیٹی فاطمہ تھوڑا نکاح میں کسی غریب آدمی نے نہیں کیتا بلکہ تھوڑا عقل تے میں نہ ہوندے ایسی شخصیت جڑے حامل نے فرمایا کہ اسلام دے وچ سب تو پہلے فرمایا کہ علم دے وچ سب تو اکمل ہے تے علم دے وچ سب تو افضل ہے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تھوڑا نکاح تے ایسی شخصیت نال تے ساڈے واسطے ایک سبق ہے اج کل اسی جناب جس طرح اپنی کو بہن کا رشتہ کرنا ہوے اسی جناب بڑی کوٹھی دیکھتے جناب اس علاقے میں بڑی کوٹھی کی انہاں نے کے پتہ کرنے رشتے دے واسطے تے دیکھو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی
آپ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو کہ آپ نے بھی اس طرح کیتا سی لیکن آج کل ساڑھے واسطے سے بات سے ساڑھے نکاح جناب بڑے مشکل میں چلے پتہ نہیں کتنی ایسی جناب پہنا جناب بیٹھ کے نکاح نہیں ہو رہے وجہ کی ہے جناب ہنڈے والے بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کڑی بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایسے جناب پتہ نہیں کتنے لڑکے جناب بیٹھے مسئلہ کی وجہ سے جناب کھڑے خواہشات بڑھ گئی جناب ہماری تمنا بڑھ گئی اسی جناب کی کوٹیاں ہون جناب کاراں ہون بڑے بڑے بنگلے ہون پھر کیا کریں عزیزاً گرامی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کا مقام بلکہ جس پہلے آخری دو گلاں کر کے اجازت چاہوں جنگ خیبر فتح نہیں ہوئی کئی دن گزر گئے تے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا انہاں دے ہاتھ وچ دیواں گا کہ جڑے اللہ کے رسول نال محبت کرتا ہے فرمایا کہ ہی نہیں فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے رسول نال محبت کرتا ہے فرمایا کہ اللہ کے رسول بھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نال محبت کرتے ہیں فرمایا کہ پھر انہاں دے ہاتھ وچ ایک کلا کہ جناب خیبر فتح ہو جائے گا جس میں جناب یہ پیغام لوگوں نے پہنچا صحابہ نے پہنچا کہ صحابہ جناب جس میں رات کو سون لگے تھے ہر انسان کی خواہش ہوتی تھی جناب صحابہ جناب ساری خواہش کہ سانو کو جھنڈا مل جائے سانو جناب علم مل جائے لیکن جس ویلے صبح ہوئی سارے صحابہ جناب بڑی خوشی جناب محبوب کبریا نے کول گئے کہ محبوب کبریا نے کی فرمایا کہ جی کتنے کی فرمایا علی کتنے صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی دیکھاں دکھنیاں پہنیاں اکھاں میں تکلیف ہے علی نہیں آ سکتے لیکن بلایا گیا جس ویلے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ آئے کہ محبوب کبریا نے اپنے لواب دہن جس پہ لگایا نا کہ حضرت علی مرتضیٰ کی اکھاں فوراً ٹھیک ہو گئی تکلیف دور ہو گئی بلکہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح محسوس ہویا میری آنکھاں انج ہو گئیاں جس پہلے محبوب کبریا نے لواب دہن لگائے نا فرمایا کہ محسوس ہویا کہ جس پہلے میرے اکھاں میں تکلیف ہوئی یہ وہ لواب دہن کہ جڑا حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑیاں تے لگیا تے آپ جناب ایڑی درد ختم ہو گیا اے وہ جواب دہن جس میں دل وچ پایا تے پانی میٹھا ہو گیا اے وہ جواب دہن جس میں حضرت جابر آپ کی ہانڈی میں جناب یہ پایا گیا تو سبھی جناب ہانڈی وچ گزار اے مقام ہے حضور علیہ السلام دے جواب دہن دا کہ آپ کا بھی مقام ہوئے گا ایک اپنے جواب دہن کا مقام حضرت علی مرتضیٰ دا کہ آپ کے صحابہ نے انہوں نے اتنا مقام نہیں تھے محبوب کبریا نے کی مقام عزیزاً گرامی جس ویلے کوفہ دے وچ نہر فرات کا پانی بڑا زیادہ ہو گیا تو لوگوں نے جناب کھیتیاں برباد ہونے لگیاں تو لوگ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے کول آئے آ کے دسیا کہ اے علی فرات کا پانی بڑا زیادہ ہو گیا تو ساری کھیتیاں برباد ہونے لگی محبوب کبریا آپ نے صحابہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ فوراً گھر آئے کہ گھر آ کے محبوب کبریا دا چھپا مبارک زیبے تر کر رہے ہیں امامہ شریف آیا ہے کہ اپنے ہاتھ میں کسام مبارک کرنا مبارک لے کے تے چلے نے آپ جناب حسین قریبین بھی نے لوگ پیچھے جا رہے ہیں لیکن جس ویلے آپ اس فرات تے پہنچے نا پہنچ کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تے نفل پڑھنے تو بعد آپ بولتے گئے نہیں بولتے جس ویلے گئے کہ آپ نے حسین قریبین بھی نال نے آپ نے جناب اپنے ڈنڈے مبارک نال سام مبارک نال پانی میں اشارہ کیتا فرمایا کہ جس ویلے آپ نے سام مبارک نال اشارہ کیتا فوراً پانی تب ہو گیا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں نے اس کو پانی اتنا بڑا دے فرمایا کہ علی تھوڑا جو ہلکا کروا دے حضرت علی مرتضیٰ پھر آپ نے اپنا سام مبارک ڈھانپنے اپنا پھر فرات نے کیتا اشارہ کیتا تو پھر ایک ہاتھ پھر پانی کم ہو گیا پھر لوگوں نے کیا کیا اتنا پانی ساڑھے ہاتھ نکال عزیزاً گرامی اسی طرح جگہ سفین کے موقع تھے جس ویلے
پیاس لگی پیاس لگی کہ حضرت علی خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ساتھی نے دسیا کہ علی سانو پیاس لگی آواز دینا گرامی جس ویلے حضرت علی خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ساتھی نے دسیا ہے کہ علی سانو پیاس لگی ہوئی ہے حضرت علی خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں پریشان نہیں ہونا پانی ہمیں مل جائے گا کی فرمایا کہ ساتھیوں پریشان نہیں ہونا پانی ہمیں مل جائے گا لیکن جس ویلے تھوڑا دور گئے نہیں ایک جنابے والا گرجا نظر آیا ہے وہ دیتا بھی نظر آ گیا ہے حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اس راہب کو پوچھا کہ راہب کہ تو پانی مل سکتا ہے اور راہب کہنے لگا کہ نہیں تے پانی کا فقدان میں بلکہ تمہیں 6 کلومیٹر دور جناب فاصلے سے جانا پائے گا اتوں پانی ملے گا حضرت علی مطلع رضی اللہ تعالی جڑے آپ نال ساتھی نے وہ ساتھی کہنے کہ علی کسی پریشان نہیں ہونا جنہیں ساڑھے میں جانے اسی چالے کو تک پہنچ جاؤں گے لیکن سنو حضرت علی مطلع آپ تک یہ مقام ہے آپ یہ تو شان کی ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ساتھیوں جو اتنا فاصلہ کر کے چلنے ہیں وہ دے پانی کا اہتمام ہو جائے گا نہ بلکہ حضرت مولا مشکل کشا کی فرما رہے ہیں فرمایا کہ ساتھیوں پریشان نہ ہو بلکہ پانی کا اہتمام اتنے ہی ہو جائے گا سبحان اللہ فرمایا کہ ساتھیوں پریشان نہ ہو پانی کا اہتمام اتنے ہی ہو جائے گا آواز دینا گرامی حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے اپنی سواری موڑی ہے اس ویلے جناب والا استاد دے کول آ گئے ایک کنویں کا حکم دیتا کہ کنواں کھودو مٹی کڈو ساتھیوں نے مٹی کڈی ہے کافی مٹی جس میں نکل گئی ہے ایک پتھر نظر آیا ہے لیکن ساتھیوں نے بڑا زور لایا وہ پتھر نکلیا نہیں پھر حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے کی کیتا ہے آپ نے اپنے آستین اتے کیتے آستین اتے کر کے اس ویلے آپ نے پتھر کڈیا تے فوراً پتھر باہر نکل آیا اس ویلے حضرت علی مطلع نے پتھر کڈے تے فوراً پتھر باہر آ گیا تو ساتھی کہتے ہیں کہ اسی اس ویلے پتھر آیا تے پانی پیتا فرمایا کہ اتنا میٹھا پانی اتنا صاف پانی اتنا چنگا پانی فرمایا کہ جتنا ہی پیچھے سفر کر کے آئے تھا فرمایا کہ سب ہوتے پانی ملے ٹھیک ہے کیا ہوتے پانی ملے ہی کوئی آواز دینے کے نام اور ساتھیوں نے پانی پیتا بھی ہے خوب سیر ہو گئے ہیں جب انہوں پانی بھریا بھی ہے حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم جس ویلے ساتھیوں نے پانی پی لیا ہے سیر ہو کے پانی پیتا ہے کہ جناب ساتھیوں نے پانی بھریا بھی ہے حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے آپ نے فرمایا کہ ساتھیوں ایک پتھر سے پانی دے دیو اس جناب والا کوکر بند کر دیو جس ویلے بند کر دیتا گیا اور راہ جناب والا حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے کول آیا ہے کہ آپ پوچھنے لگا کہ اے علی تسی جناب والا کیا پیغمبر تھے نہیں ہو حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ نہ اے راہ میں پیغمبر نہیں پھر راہ سوال کرنے لگا کہ تسی کہ مقرر فرشتہ تے نہیں ہو کہ فرشتہ تے نہیں ہو حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ راہ اے سوال کرنے والے میں پیغمبر بھی نہیں ہوں میں مقرر فرشتہ بھی نہیں ہوں پھر آپ کہنے لگے کہ اور کیجئے حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ رب میں پیغمبر بھی نہیں ہوں میں مقرر فرشتہ بھی نہیں ہوں بلکہ میں دماد مصطفیٰ دماد مصطفیٰ کہ میں محمد عربی کا غلام میں محمد عربی کا خلیفہ اور آپ جس ویلے سنے آنا تھے حضرت مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم کہنے لگا کہ اپنا ہاتھ کے بڑھاؤ اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ کے بڑھایا اور نام اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے آپ سوال تو حضرت علی مطلع کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے پوچھا کہ راحت کیویں اچانک اپنا مطلب ہی چینج کر لے خیر تے اور آپ کہنے لگا کہ میں ایسی اپنی کتابیں پڑھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کی عمر پہلے گاہر سننا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتے تھے بڑے بڑے راہ تو کہنے لگا کہ
پچھلے کتابوں میں پڑھا ہوئے کہ اس چٹان یا تو کوئی پیغمبر آئے گا یا پھر پیغمبر کا کوئی دماد ہوئے گا جو اس چٹان کو فتح کرے اس ویل نہ ہم مقتدار دیکھ چانسو آ گیا داری بڑے تار ہو گئی بڑی خوشی میں اظہار بھی ہویا کہ میرا یہ مقام ہے فرمایا کہ میرا پچھلے کتابوں میں کس طرح آیا جناب کہتے کہ جناب یا تو کوئی پیغمبر آ کے اس چٹان کو فتح کرے گا یا پھر کوئی پیغمبر کا دماد آ کے فرمایا کہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس چٹان کو فتح کیا عزیزاً گرامی یہ چند گلاں آپ کی سمجھدار آپ کی تو شان کے حوالے سے تھوڑی گوشتگار کیتیاں ہیں کہ کل قبلہ علامہ شہزاد رضا تائی صاحب بھی ایک حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ حضرت اس حدیث راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ جس ویلے کریم آقا علیہ السلام نے کوئی جنازہ آیا تھے حضور نے جنازہ نہ پڑھایا تو صحابہ نے کی تھی کہ یار تجھے کوئی جنازہ چھٹے ہی نہیں تو جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے تو فرمایا کہ اے عثمان جناب خوش لگتا ہے فرمایا کہ اس واسطے میرا غم بھی جناب خوش لگتا ہے تجزیہ نگرانی اس واسطے جذباتی نہ آیا کرو اگر یہ آج کل دے اللہ اٹھے نہیں تو کہنا نہیں آیا الحمدللہ تنظیم علماء اہل سنت نے یہ بڑا اچھا شیڈول بنایا کہ جن میں جناب صحابہ کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ ساری بھولی سی قوم ہے کوئی جناب تو کھڑے رہتے کہ جناب یہ سچ کہہ رہے انج ہی ہوتا ہے نا تو کوئی جناب کو چار دلیلاں دے دے کہ سب یہ نہیں پتا کہ جناب یہ دلیل ہے بھی کہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں یہ اپنے کو تو نہیں کر رہے لیکن اسی میں نہیں جناب دلیل دے بلکہ اسی اپنے قاری صاحب سے کرنا کہ نہیں جناب دلیل دے بالکل صحیح کہہ رہے جیسے اللہ خبیث نے نا انہوں نے کہنا کچھ نہ آیا کرو اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیتے ہیں توفیق نصیب فرمائے